سلطان محمود غزنوی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ایک خاتون آپ کے پاس آ گئی, کہا کہ بادشاہ سلامت, تیرا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے, میری بچیاں جوان ہیں اور میں بیوہ ہوں. میں نے کوتوالے شہر سے گزارش کی ہے لیکن وہ تیرا بھتیجا سمجھ کے کچھ نہیں کہتے. آخری بار میں تیرے پاس آئی ہوں, اس کے بعد میری فریاد اللہ کے حضور ہوگی. بادشاہ نے کہا خاتون چلی جا, جب وہ بد نصیب کبھی دوبارہ آئے تو مجھے کہنا. اپنے خادموں سے بادشاہ نے کہہ دیا کہ یہ عورت رات کو بھی آئے, اگر میں سویا بھی ہوں تو پھر بھی جگانا ہے مجھے. 2 دن گزرے, وہ عورت رات کے وقت آ گئی. بادشاہ کو بتایا کہ اس وقت تیرا بھتیجا میرے گھر پہ. بادشاہ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی, اس خاتون کے ساتھ چلنے لگے. جب گھر میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ میری بہن چراغ بند کر دو, چراغ بجھا دو. چراغ بجھا دیا گیا. بادشاہ سلامت آگے بڑھے اور اس نوجوان کی گردن کاٹ دی. پھر کہا چراغ روشن کرو. جب چراغ روشن ہوا تو بادشاہ نے لاش کو دیکھا اور پھر کہا الحمدللہ, مالک تیرا شکر ہے. پھر کہتے مجھے پانی دیجئے. پانی دیا گیا, بادشاہ نے پانی پیا, کہا اور دیجئے, اور پیا. بادشاہ جب جانے لگا تو خاتون نے راستہ روکا کہ آپ نے عدل قائم کر دیا, لیکن 3 چیزوں کی وضاحت چاہوں گی. آپ نے چراغ گل کیوں کیا, اور پھر لاش کو دیکھ کے الحمدللہ کیوں کہا, اور پھر آپ نے پانی کیوں پیا. کہا خاتون یہ راز ہے, اس کو راز ہی رہنے دو. کہا نہیں آپ کو بتانا ہوگا. کہا چراغ تو گل اس لیے کیا کہ تو نے کہا تھا تیرا بھتیجا ہے, تو میں نے سوچا کہیں مجھے بھائی کی شکل یاد نہ آ جائے, کہیں میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہ ہو جائے اور میں عدل کرنے سے کہیں رک نہ جاؤں. اس لیے میں نے کہا کہ میں اندھیرے کے اندر اس کا کام تمام کر دوں. تو کہا پھر آپ نے جب چہرہ دیکھا تو پھر الحمدللہ کیوں کہا, آپ کو تو افسوس کرنا چاہیے تھا. کہا میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ ایک بیوہ کے گھر میں گھس گیا ہے, لیکن جب میں نے چراغ روشن کیا تو مجھے پتا چلا یہ میرا بھتیجا نہیں تھا, یہ کوئی اور آدمی نہ, صرف نام میرا استعمال کرتا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, مالک تیرا شکر ہے میرا خون تو اس گندگی سے پاک ہے. تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پیا, کہا اس بات کو رہنے دو, کہا نہیں آپ کو بتانا ہوگا. کہا جس دن سے تو نے مجھے بتایا کہ تیرا بھتیجا ہمارے گھر میں آتا ہے, میں نے اس دن سے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا نہیں لیتا, نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ کوئی چیز پیوں گا. تو جب میں نے اس کا کام تمام کر دیا پھر 2 گھونٹ تو میرا حق بنتا تھا. یہ تھے ہمارے حکمران جنہوں نے عدل کیا, اور آج ان کا نام جو ہے وہ عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. جب معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے, اور جب عدل مفقود ہو جائے تو پھر امن باقی نہیں رہتا.